اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ سورہ شورى آیات 37 سے 40۔ آیت نمبر 36 میں یہ بات جانی کہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیا کی زندگی کا متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب اگلی آیات میں ایسے لوگوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے۔ گناہوں کی دو اقسام ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ تو کبیرہ گناہوں کا خاص طور پر یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو انسان کبیرہ گناہ سے بچے گا وہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرے گا۔ والفواحش، اور وہ بے حیائی سے بھی بچنے والے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں برائیوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، باقی تمام برائیاں انہی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اسم، فحشاء اور غضب۔ اسم سے مراد وہ برائیاں ہیں جو حق تلفی، ناانصافی اور ظلم کی صورت میں ہوں، اور فحشاء سے مراد وہ برائیاں ہیں جو شہوت اور خواہش نفس کی راہ میں ابھری ہوں، اور غضب سے انانیت، خود سری اور تکبر وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ طغیان، فساد اور سرکشی کو بھی جنم دیتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ان تینوں قسم کی برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کر دیتا ہو وہ یقیناً چھوٹے چھوٹے معاملات میں خیانت نہیں کرے گا۔ آیت مبارکہ کا آخری حصہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جہاں تک غصہ آنے کا تعلق ہے تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ انسان میں حمیت، غیرت اور عزت نفس ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی وہ حق پر قائم رہتے ہیں، بے اعتدالی کی روش اختیار نہیں کرتے، غصے سے بے قابو ہو کر کوئی بھی غیر شرعی یا غیر مستحسن اقدام نہیں کرتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ والذین، اور جن لوگوں نے استجابوا لربہم، اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، اپنی رب کی دعوت کو قبول کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا اس میں انہوں نے اطاعت کی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، نماز قائم کی۔ وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا معاملہ شُورَى بَيْنَهُمْ، باہم مشاورت سے ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کی جو اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کی بھی 3 امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا تقاضا نماز کا ہے۔ ارکان اسلام میں بھی ایمان کے بعد عمل کی پہلی چیز صلاۃ ہی ہے۔ تو یہ صرف نماز کو پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، نمازیں با جماعت ادا کرنے والے ہیں، نماز کی فکر میں رہنے والے ہیں، نماز میں بنیان مرصوص کی یہ عملی شکل پیش کرنے والے ہیں۔ اور سورہ العنکبوت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بلا شبہ نماز تو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ وہ اسم اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، تو ان کو اس کام سے روکنے والی اصل میں نماز ہی ہوتی ہے۔ اور نماز کے ساتھ عمومی طور پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہاں نماز کے ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں مشاورت سے ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کر لیتے ہوتے ہیں۔ ان کا نظام اجتماعی نظام ہوتا ہے، اور اس نظام میں خود غرضی، انانیت، خاندانی برتری، نسب اور غرور نہیں ہے، بلکہ یہاں معیار تو تقویٰ ہے۔ نماز میں بھی امامت کا حقدار وہی شخص ہے جو تقویٰ والا ہے، اور ان کی مشاورت میں بھی اہل تقویٰ، اہل فہم لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور تیسری وصف، جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ اذا اصابہم البغی، جب ان سے زیادتی کی گئی ہو، ان پر تعدی کی گئی ہو، ہم ینتصرون، تو اس کا انتقام لیتے ہیں۔ پہلے یہ بیان کیا گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ وہ بخش دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کا معاملہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے، جوابی اقدام کیا جا سکتا ہے، جوابی کارروائی کا وہ حق ان کو دیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس کا بھی ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ انتقام لینے میں حد سے تجاوز یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ جیسا ان کا نقصان کیا گیا ہے، جیسی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ویسا ہی وہ پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، اور برائی کا بدلہ سیئۃ، سیئۃ مثلھا، اسی جیسی ہے۔ تو بدلہ لینے میں معاملہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے، بلکہ بدلے میں بھی توازن قائم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اسلام نے نظام وضع کر رکھا ہے قصاص کی صورت میں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی تعدی کے باوجود بھی فمن عفا، جس نے درگزر کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ اخلاق کا ایک بہت اعلیٰ معیار ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی انسان درگزر کر دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بدلہ لیتا ہے تو اس کو شرعی لحاظ سے اجازت ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھے کہ یہ بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا بھی حد سے تجاوز نہ کرے۔ انہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کہ جو بھی پھر ظلم کرے گا پھر اللہ کے ہاں ایسا شخص پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص انتقام لینے میں زیادتی کرے تو بھی ظالم ہے، اور اگر کسی ظالم کو معاف کر دیا گیا ہے، تعدی اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا گیا، اور اس نے معافی ملنے کے باوجود، درگزر کیے جانے کے باوجود دوبارہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو ایسے ظالموں کو پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔